الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں شرکت کا شرف بخشا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ اپنے بندوں کے ذکر کو پسند فرماتا ہے، اور یہ جو ہم محفلیں سجاتے ہیں نا، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ والوں کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے، ایک نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہماری قائم ہو جائے۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو انوار و تجلیات اس کے نیک بندوں پر برس رہی ہیں، ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں پہ بھی برسنا شروع ہو جاتا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول۔ اور جن تکلیفوں سے اللہ اپنے بندوں کو بچاتا ہے، انہی تکلیفوں سے ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی کر دوں کہ جب اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے تب ان کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھنے والوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ کاف اور پڑھیے کہ اصحاب کاف کا کتا جو غار کے دانے پہ بیٹھا ہے، اور قربان جائیں ولیوں کے دربار پہ بیٹھا ہے، رب قرآن میں کتے کا بیٹھنا ذکر فرما رہا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہ پاؤں پھیلا کر ان کے دربار میں بیٹھا تھا۔ تو گویا ولیوں کے پاس بیٹھنے والوں کا جو بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے، رب کو وہ بھی بڑا پسند آ جاتا ہے، اور اس انداز کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے۔ اگر کتا نسبت قائم کر لے، رب اس کے بیٹھنے کا ذکر قرآن میں کر دے، تو مجھے بتائیے ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم اگر اللہ کے ولیوں سے نسبت قائم کر لیں گے تو پھر ہمارے مقدروں کی اونچائی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر سورج کا رخ بدل دیا، اس کا جو مدار اور متعین شدہ ایک اس کا راستہ تھا، اس کو اللہ نے تبدیل کر دیا۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورج کی روشنی سے کہیں میرے ولیوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ جی جب طلوع ہوتا تو دائیں جھک جاتا، غروب ہوتا تو بائیں جھک جایا کرتا تھا۔ مقصد فقط یہی تھا۔ اور میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ سورج کی روشنی سے جہاں ولیوں کو بچایا ہے، وہاں ولیوں کے پاس بیٹھے کتے کو بھی بچایا ہے۔ وہاں ولیوں کے پاس بیٹھے کتے کو بھی بچایا ہے، کہ اس کے لیے بھی سورج کے مدار کو جو اللہ نے ازل سے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ مدار ازل سے لے کر ابد تک ہے، لیکن اللہ نے ولیوں کی خاطر سورج کا وہ مدار 309 سال کے لیے بدل دیا تھا۔ اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیں، سورہ کاف پڑھیے تو اللہ پاک جہاں جہاں اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ساتھ ان کے کتے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جی کچھ کہتے ہیں کہ وہ 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ 8 تھے تو 9واں ان کا کتا تھا۔ جہاں جہاں اللہ ولیوں کا ذکر کرتا ہے، وہاں وہاں ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کا ذکر بھی کرتا ہے۔
اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ حافظ تصدق صاحب اللہ ان کو صحت بخشے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ یہ ولیوں کے ساتھ نسبت کوئی عام سی چیز نہیں، اور پھر ہم تہ دل سے مشکور ہیں، شکر گزار ہیں ظہور اللہ نقشبندی صاحب کا کہ وہ یہاں ہمیں اللہ والوں کا ذکر سنانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تو ہمارے لیے جس طرح اللہ کے ولیوں کا ذکر محترم ہے، وہ سنانے والے بھی محترم ہیں، تو ہم ان کا تہ دل سے مشکور ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کی عزت بڑی ہے۔ اللہ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا محبت کے ساتھ ان کی آمد کا میں ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں، ذرا محبت سے نعرہ تکبیر۔ ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی صرف یہ جوانوں نے نعرہ لگایا، بوڑھوں نے اس طرح نعرہ نہیں لگایا، بچے بھی نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر۔ اور اللہ کے ذکر میں تو بوڑھوں کو بھی جوان ہو جانا چاہیے۔ آئے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب ظہور اللہ نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءه الا المتقون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین، یا خاتم النبیین۔ انتہائی واجب الاحترام، انتہائی عقیدت اور محبت سے اللہ کریم نے مجھے یہ سعادت اور آپ کو یہ برکت اور یہ انتخاب فرمایا کہ آج آپ اور ہم
آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کی محفل میں شرکت فرما رہے ہیں۔ یہ سعادت حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد چشتی صاحب زیدہ مجدہ کے توسل سے آپ کے وسیلے سے مجھے نصیب ہوئی، اور میں آپ کے درمیان آپ کے پرنور چہروں کو دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ذی وقار جس طرح حضور قبلہ حضرت علامہ صاحب قرآن کریم میں سے تذکرہ اولیاء فرما رہے تھے، یہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ وہ جماعتیں ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم انہیں انعام یافتہ فرمایا ہے۔ ان میں من النبیین انبیاء علیہ السلام ہیں، والصدیقین صدیقین کی جماعتیں ہیں، والشہداء امت کے شہداء کی جماعتیں ہیں، اور پھر ذکر فرمایا ہے والصالحین امت کے صالحین کی جماعتیں تا قیامت ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کا آپ اور ہم ہر نماز میں، نماز پڑھنے والا چاہے ہاتھ جہاں مرضی باندھے، یا ہاتھ کھلے چھوڑے، یا ہاتھ ناف پر باندھے، ناف کے نیچے سینے پر باندھے، وہ یہ آیات ضرور تلاوت کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ وضو کرنے کے بعد، اپنے گھر کے فاصلے کو طے کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں امام کے پیچھے اقتدا کرتا ہے نماز کی، اس سے بڑی صراط مستقیم اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس کو تسلسل سے رب کعبہ، رب مصطفیٰ، رب عرش اولا اس کی زبان سے کہلوا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم نماز تک مکمل نہیں ہوتی۔ اگر یہ سیدھا راستہ نماز ادا کرنے میں ہمیں نصیب ہو جاتا تو پھر ابلیس نے تو زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، اس کی بندگی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، اس کے سجدوں کا تو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ معلوم ہوا یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدے تبھی قبولیت پائیں گے جب دل میں ادب مصطفیٰ ہوگا، جب دل میں تعظیم انبیاء ہوگی۔ اللہ اللہ کریم اپنے بندوں کو تا قیامت یہ زبانوں سے کہلوا رہا ہے، کہیں ان قیام، ان رکوع اور ان سجدوں پر اور ان تسبیحات پر ناز نہ کرنا۔ ناز کرنے والا معلم الملائک تھا اور اس کا نام عزازیل تھا، مگر جب انبیاء کی تعظیم، انبیاء کی تعظیم اور ادب انبیاء، ادب رسالت اور ادب نبوت وہ نہیں بجا لایا، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی گئی۔ اسی لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کچھ اور ہے، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر میری برکتیں برستی ہے، جن پر میری رحمتیں برستی ہے، جو میری بارگاہ میں انعام یافتہ جماتے ہیں، ان کے راستے پہ چلنا یہ صراط مستقیم ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو اولیاء، انبیاء
اور صدیقین اور شہداء کے دامن سے وابستہ ہونے والوں، یہ صدیقین، یہ شہداء، یہ اولیاء، یہ انبیاء تک پہنچاتے ہیں اور انبیاء رب کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ذکر غوث الورا ہے۔ حضرت فرما رہے تھے آپ بنی اسرائیل کے اولیاء کا ذکر پڑھیں۔ اصحاب کہف کون ہے؟ بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں۔ ان اولیاء کا تذکرہ پڑھیں۔ ان کے چوکھٹ پر، ان کی دہلیز پر کتا بیٹھا ہے اور اپنی کلائیاں بچھا کر بیٹھا ہے، اپنے بازو بچھا کر، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ۔ اگر کوئی جبہ پہنے ہو، اگر کوئی دستار پہنے ہو اور اس کی زبان پر اولیاء کی گستاخیاں ہو، اگر حکارہ سے امت مصطفیٰ کے اولیاء کا ذکر کرتا ہے تو اولیاء امت بنی اسرائیل کو دیکھے، جہاں ان اولیاء کا ذکر آیا ان کے کتے کا بھی ذکر آیا۔ وہ کتا ان اولیاء امت بنی اسرائیل کے دامن سے وابستہ ہونے کے وسیلے سے جنت میں جا رہا ہے۔ اور بھونکنے والا کوئی ہو، چاہے جتنی دستار بلند پہنے، جتنے جبے پہنے، لمبی سے لمبی داڑھی رکھ لے، اگر وہ امت کے اولیاء کا گستاخ ہے وہ اس کتے سے بھی بدتر ہے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ قرآن کریم تو یہاں تک ان اولیاء کا نماز میں ذکر کروا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ دو جماعتوں کا ذکر ہوا، ایک انعام یافتہ جماعتیں ہیں، ایک ان کے رحمتیں برستی ہے، ان پر اللہ کی برکتیں نزول ہوتا ہے اور ان کی صحبت میں آنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کی صحبت میں آنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کی صحبت میں آنے والے بدبخت آئے شقاوت لے کے آئے سعادت اور بیدار بختی لے کر جاتے ہیں۔ یہ امت کے اولیاء کی صحبت کا فیض ہے۔ حضرت ذی وقار اللہ کریم نے تو ان دو جماعتوں کے جب ذکر کیا، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا میرے وہ محبوب جو ہے نا ان کی نسبت کا یہ عالم ہے، اگر ان کے پاس ایک گائے ہو، گائے جانور ہو اور وہ میرے محبوب بندے میرے ولی کی گائے ہو تو ہم اس کو اتنی محبت عطا کرتے ہیں، اس کے مقامات کو اس طرح، اس کے درجات کو اس طرح عرفہ والا فرماتے ہیں، ہم قرآن کریم کی 2.5 پارے کی سورت اس البقرہ گائے کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ محبوب بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت دیکھیں۔ اور یہ غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہم جمع ہیں، اور یہ غوث اعظم کون ہے؟ یہ محبوب سبحانی ہے، میرے مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں۔ آپ محبوب سبحانی ہیں، آپ قطب ربانی ہیں، آپ غوث سمدانی ہیں، آپ قندیل نورانی ہیں، آپ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زندہ باد، زندہ باد۔ خاندان مصطفیٰ کے آپ فرزند رسول ہیں۔ آپ کا کبھی شجرہ دیکھے نا، آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے الحسنی ہیں، شہزادہ رسول امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہے، اور والدہ کی طرف سے نسب کیا ہے؟ نسب غوث الورا کیا ہے؟ یہاں یہ بات بھی دو جملے عرض کر دوں، میرے مصطفیٰ کریم آقا سید الکونین ہے، نبی الکونین ہے، غوث اعظم غوث الکونین ہے، تاجدار انبیاء نبی الثقلین ہے، غوث اعظم غوث الثقلین ہے، 14 طبق کے مصطفیٰ رسول ہے،
14 طبق کے ہونے والے اولیاء کے جناب غوث الورا قطب اور غوث ہے۔ یا رسول اللہ، مقام غوثیت مآب کیا ہے؟ کبھی آپ ذرا یہ سلسلہ تو ذات تو دیکھیں، یہ سونے کی زنجیر ہے، سونے کی لڑی ہے۔ کربلا والوں نے پہرا دیا دین مصطفیٰ کا، اور یہ لاڈل غوث اعظم نے پہرا بھی دیا اور اس دین کو نئی زندگی بھی عطا فرمائی ہے، نئی زندگی۔ یہ غوث الورا غوثیت مآب کا عظمت سلسلہ نسب کیا ہے؟ آپ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہے۔ یہ ہمارے سنت ہی نہیں، تمام جتنے بھی سلاسل ہیں، سلاسل اربع خاص طور پر ان تمام کی، اور یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، تمام سلاسل کے اولیاء، تمام سلاسل کے اولیاء، جتنے بھی اولیاء کے آپ مرید ہیں، جن کے آپ بیعت ہیں، جن کے ساتھ آپ کی نسبتیں ہیں، ان کے عرس ہوتے ہیں سال کے بعد۔ ان کے عرس، داتا گنج بخش علی جویری کا بھی عرس ہوا ماہ سفر المظفر میں سال کے بعد، خواجہ اجمیری کا عرس ہوتا ہے رجب شریف میں سال کے بعد، حضور گنج شکر کا عرس ہوتا ہے محرم الحرام میں سال کے بعد، حضور سلطان عارفین کا عرس ہوتا ہے سال کے، ہر ولی کا عرس ہوتا ہے سال کے بعد۔ یہ وہ غوث الورا ہے، یہ وہ غوث اعظم ہے جن کا عرس پورے سال ہوتا ہے، جن کا عرس یا رسول اللہ۔ یہ محبتوں کا، یہ تاجدار ختم نبوت کا جب نعرہ بلند ہو تو اپنے سینے کا زور لگا کے کہا کریں زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ کیونکہ تاجدار ختم نبوت کا یہ عقیدہ وہ اساس ہے، دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ سلامت تو آپ کا میرا ایمان، اگر یہ عقیدہ سلامت تو قرآن، اگر یہ عقیدہ سلامت تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ، اگر یہ عقیدہ سلامت تو اہل بیت اطہار بھی سلامت۔ اگر یہ عقیدہ سلامت ہے تو آپ کے حج بھی سلامت، آپ کا کعبہ بھی سلامت، گنبد خضرا بھی سلامت، اور کربلا والے بھی سلامت، اور غوث الورا بھی سلامت۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو ہمارے مراکز تو یہی ہے نا جی، مکہ معظمہ ہے۔ دیکھیے نا، اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ تیرا باپ وہ نہیں وہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے اٹھا کے زمین پر پٹک دیں گے، تن سے گردن اڑا دیں گے۔ تو کس نے گالی دی آپ کو؟ من سب نبی، یہ گالی دے تیرا باپ وہ نہیں وہ ہے، اور کوئی کہے تیرا نبی وہ نہیں وہ ہے، کوئی کہے تیرا نبی وہ گنبد خضرا والے تیرے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ حضرت ذی وقار، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جناب امام حسن مجتبیٰ سے، اور والدہ محترمہ تاجدار کربلا، شہید کربلا، شاہ سوار کربلا، جن کے آل مصطفیٰ کے خون سے زمین کربلا سیراب ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ ہے۔ یہ ہمارے تمام سلاسل کے اولیاء اس بات کو مانتے ہیں حضور غوث اعظم الحسنی ہے اور الحسینی ہے، سوائے رافضی کے، سوائے رافضی کے۔ رافضی ہر اس مصلی کو اور ہر اس میراثی کو سید مانے گا جو آل بیت اطہار کا نام لے کر صحابہ کو گالی بکے گا۔ رافضی اس کو سید مانے گا، مگر داتا علی حجویری کو سید نہیں مانے گا، اس لیے کہ داتا گنج بخش فیض عالم نور مظہر نور خدا نے میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت و عظمت کو آسمان تک پہنچایا ہے۔ کشف المحجوب پڑھ لے یا غوث اعظم کی غنیت الطالبین پڑھ لے، اس لیے رافضی سید نہیں کہتا،
تمام سلاسل کے اولیاء کا عرس سال میں ایک بار منایا جاتا ہے، اور یہ غوث اعظم ہے جن کا عرس پورا سال۔ اب اور سنیے، تمام سلاسل کے اولیاء کا عرس، تمام سلاسل کے اولیاء کا عرس ان کے مرید کرتے ہیں۔ غوث اعظم کا عرس مرید نہیں، خود پیر کرتے ہیں۔ جی، ان کا عرس فقط مرید نہیں کرتے بلکہ خود پیر کرتے ہیں۔ یہ وہ غوث اعظم ہے جن کے نام سے آستانے سلامت ہیں، جن کے نام سے پیروں کے نذرانے سلامت ہیں، جن کے نام سے پیروں کے نذرانے سلامت ہیں۔ چاہے سیرت غوث الورا کبھی سنائیں یا نہ سنائیں، پڑھے یا نہ پڑھے، یہ غوث اعظم ہے، الحسینی ہے، الحسنی ہے۔ یہ وہ غوث اعظم ہے جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہی ہیں جو متقی ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، سن ہے 470 ہجری، سن ہے 400، چوتھی صدی عیسوی ختم ہو گئی اور 5ویں صدی عیسوی کا یہ سال ہے 70واں، 470 ہجری، عیسوی نہیں، 470 ہجری ہے۔ اور یہ بات آپ کے لیے گوش گزار کر دوں، جب غوث اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے نا حضور غوث الورا کی، تب حضور داتا گنج بخش کو وصال فرمائے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے۔ غوث اعظم کا ولادت اور داتا علی حجویری کے وصال کے درمیان 5 سال کا وقت ہے، یعنی ایک امام جا رہا ہے، ایک امام آ رہا ہے۔ ایک امام جا رہا ہے جس نے ہندوستان کے بتخانے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کا پرچم لہرایا۔ داتا نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کھتری ہوتے، ہم نہ جانے جادو کسی جادوگر کے، جوگی کے ہاں، کسی سادھو کے ہاں بیٹھے ہوتے نا، جو وہ رونی کا دھماکے بیٹھتے ہیں، وہ دھماکے بیٹھے ہوتے، کہیں نہ کہیں ٹل بجا رہے ہوتے۔ یہ تو کفرستان ہند میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری، یہ بات میں زور دے کے اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض بدبخت کہتے ہیں کہ بابے تے شہی کوئی نہیں، وہ تیرے بابے حرامی شہی کوئی نہیں، ساڈے بابے ہندوستان دے وچ لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرانے والے ہیں۔ یہ ہمارے بابے ہیں، یہ ہمارے جی لبائے لبائے۔ او بدبخت، تو نہ جانے کس بابے کا ذکر کرتا ہے۔ سن ہمارے بابے کون ہیں؟ ہمارے بابے ہیں غوث اعظم جیلانی۔ آپ کی ولادت ماہ رمضان کریم میں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، حضور غوث اعظم مادرزاد ولی ہے۔ ولایت کے لیے 3 اس کے اولیاء کے مراتب ہیں، مدارج ہیں۔ ایک ولی وہ ہے کہ جو کثرت نوافل سے، کثرت عبادات، کثرت تسبیحات، تلاوتوں کی کثرت سے رب کی بارگاہ میں رکوع قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ کریم اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے اس پہ رحمت و انوار و تجلیات برستے ہیں، ولایت عطا ہوتی ہے۔ مگر علماء نے لکھا ہے کہ اسے بھی ولایت عطا ہونے کے لیے سب سے پہلے جبریل اس کا فرش زمین سے عرش بری پہ کب نام پکارتے ہیں؟ پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے جاؤ اسے لے جاؤ میرے لاڈلے بیٹے غوث الورا کی بارگاہ میں، جاؤ۔ علامہ فیض احمد اویسی نے شرح ہدیہ کے بخشش یہ بات لکھی ہے کہ حکم ہوتا ہے، علماء نے لکھا اسے بارگاہ غوثیت معاب میں لے جائیں،
جب حضور غوثیت مآب میں جاتا ہے آپ کے قدم کی مہر ولایت لگائی جاتی ہے، اگر وہ اس لائق ہو۔ ہر نبی کے ہاتھ میں مہر نبوت تھی، ہر نبی کے ہاتھ میں، ہر نبی کے ہاتھ میں مہر نبوت تھی، میرے کریم آقا کے ہاتھ میں نہیں بلکہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت تھی۔ مہر ہر نبی کے دائیں ہاتھ میں مہر نبوت ہے، اور میرے اور آپ کے تاجدار ختم نبوت کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر ختم نبوت ہے۔ علماء نے لکھا ہے غوث اعظم قندیل نورانی محبوب سبحانی آپ کے شانوں میں بھی میرے مصطفیٰ کے قدم کی مہر ولایت ہے۔ آئیے ہم اپنے بابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بندہ پیش ہوتا ہے نا جب بارگاہ غوثیت میں، یہ بات یاد رکھ لیں، آپ چاہتے ہیں بارگاہ غوثیت امام سے فیض یاب ہو جائے، چاہتے ہیں نا؟ المدد یا غوث اعظم، المدد یا دستگیر، چاہتے ہیں نا؟ اور یہ بات میں نہیں عرض کر رہا، یہ تو بڑے بڑے اولیاء نے بارگاہ غوثیت امام میں استغاثے پیش کیے، استغاثے فریادیں کی ہیں۔ بریلی کے تاجدار جب بابا بریلی کے ہے نا، ایک بریلی نے تاجدار نے آکھیا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخار برکوبار، رضا دا قلم خنجر ہے جڑا خون پیندا ہے۔ احمد رضا کا قلم کیا ہے؟ ایک خنجر ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخار برکوبار۔ آداد سے کہہ دو خیر منائیں، او دشمنوں اپنی خیر مناؤ، تو انو والے احمد رضا دے خنجر دا وار پیا نہیں۔ وہ بابا بریلی کا تاجدار جب اس نے بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ پیش کیا نا تو کیا کہا؟ اب کہتے ہیں تیری سرکار نے یا رسول اللہ تیری سرکار نے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا اور اس نشانی کے، یہ نشانی غوث اعظم کی قادری گل میں پٹا اور پٹکا ڈالا جائے، یہ نشانی قدم غوث الورا کی مہر لگ جائے، قدم مصطفیٰ کی مہر جناب غوث اعظم کے شانوں پر موجود ہے۔ ہر ولی کے اوپر مہر ولایت قدم غوث الورا ہے۔ کیونکہ ہمارا وقت بڑا یہاں پر مختصر ہی ہوگا، میں چاہوں گا کچھ خاص آپ تک باتیں پہنچاؤں۔ ولادت غوث الورا ہے، آپ کی والدہ کی عمر مبارک 60 سال۔ عام طور پر ماؤں کو اس عمر میں بچے پیدا نہیں ہوتے، 60 سال میں
اللہ کریم نے چونکہ کائنات میں دین مصطفیٰ کی سلامتی، اس کے احیاء کے لیے، اس کو نئی زندگی بخشنے کے لیے جناب غوث اعظم کو بھیجنا ہے، اس لیے بارگاہ مصطفیٰ سے آپ فرماتے ہیں میرے لاڈلے بیٹے ہیں عبد القادر غوث اعظم، لاڈلے بیٹے ہیں، حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں۔ ولادت ہوئی، ماں نے رات دودھ پلایا، پی لیا، عشاء کے بعد جب تک فجر کی اذان نہیں ہوئی آپ دودھ روز فرماتے رہے، اذان فجر آ گئی، ماں نے دودھ بیٹے کو پلایا۔ یہ شہزادہ قادری دودھ نہیں پیتا، یہ دودھ فجر ہو گئی، دن چڑھ گیا، دودھ پیش کیا نوش کرنے کے لیے، یہ غوث اعظم دودھ نوش نہیں فرماتے، سارا دن گزر گیا، غوث اعظم جان من ایمان من، یہ میرا ایمان ہے غوث اعظم، جان من ہے، ایمان من ہے، غوث اعظم جانے جانے پنجتن، غوث اعظم متقی ہر آن میں، دودھ ماں کا چھوڑا ہے رمضان میں، یہ ہے تقویٰ۔ آپ کی عمر ہو گئی 17 سال، قرآن کریم حفظ فرما لیا، والد انتقال کر چکے ہیں، یتیمی ہے، ایک بھائی بھی وصال فرما گئے، اکلوتے بیٹے ہیں عبد القادر، اکلوتے بیٹے، ماں کی عمر 78 سال ہو گئی، کتنے سال؟ 78 برس۔ بیٹے نے عبد القادر نے آرزو ظاہر کی، اماں جان میں دین مصطفیٰ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں نے ارادے سے آپ تک پہنچانی ہے، علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میری سر کے تاج ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، آپ سے سوال کرنا ہے غوث اعظم مادرزاد ولی ہے یا نہیں؟ جو جی، ایک ولی ہے جس پر نگاہ غوث پڑے وہ ولی بن جائے، کسی کی نگاہ کی برکت سے ولی بن جائے، ایک ولی وہ ہے جو عبادات سے ولی بن جائے، ایک ولی وہ ہے جو اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہو تو ولی ہو۔ غوث اعظم پیدائشی ولی ہے بلکہ غوث اعظم ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ جب آپ غوث اعظم ہیں، مادرزاد ولی ہیں، آپ دین مصطفیٰ پڑھنے کے لیے بغداد اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں جی؟ جدو پیر نے غوث اعظم آسان کر دیا، جدو پیر نے تو پھر آستانہ کھول کے بیٹھتے، مرید جمع کرتے، نذرانے جمع کرتے، کیوں جی؟ تعویذ لکھتے لکھاتے، دم کرتے، قوالیاں ہوتی، دف بجتی، نعت کھاتے، دھمالیں پڑتی، ایسا تو کوئی عمل آپ نے جب آپ کی عمر مبارک 17 سے 18 سال ہے، 78 سال کی امی سے کہا میں بغداد کے جامعہ نظامیہ میں دین مصطفیٰ پڑھنے جانا ہے۔ کیوں جی؟ دسولا خود غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائد ہے تے بڑن مولوی چلے گئے تے بڑن علم دین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پیو پیر ہوئے تو پتر پیر بن سکتا نہیں، اس واسطے ضروری ہے دین مصطفیٰ کا پڑھنا۔ دین مصطفیٰ پڑھے بغیر پیر بن سکتا۔ اس وقت امت میں سب سے بڑی تباہی انہی جاہلوں کی وجہ سے ہے جنہیں درست تلفظ میں دعا مانگنی نہیں آتی۔ منصب پیر طریقت اور رہبر شریعت غوث اعظم ماں سے اجازت لی، بغداد پہنچے، بغداد معلیٰ میں 8 سال دینی تعلیم حاصل فرمائی، احادیث اور قرآن کریم کی تفاسیر پڑھی،
پھر 25 سال عراق کے بیابانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں آپ نے اللہ کی بندگی کی۔ آپ کی بندگی کا یہ عالم تھا کہ 11 سال ایک برج عجمی ہے، آپ اس میں موجود ہیں 11 سال، شب و روز، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے۔ یہ عبد القادر ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، قحط، بھوک، کئی دن بھوکے رہتے ہیں۔ یہ بغداد ہے۔ والدہ وصال کر گئی۔ جب والدہ نے اجازت دی، کہا بیٹا اب شاید ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ یہ غوث اعظم ہیں جو پیران پیر ہیں، جو دستگیر ہیں، جو غوث اعظم محبوب سبحانی ہیں۔ حضرت ذی وقار 25 سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 51 سال ہوئی، یہ بات بھی غور سے سنیے، جب آپ بغداد تشریف لائے، امام غزالی، احیاء العلوم والے امام غزالی وصال فرما گئے ہیں۔ امام غزالی وصال فرما گئے۔ اس وقت بغداد میں 17 لاکھ کی آبادی تھی اور 50,000 علماء تھے، مگر جو غوث اعظم ہیں، جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، جن کی تربیت شیر خدا حیدر کرار مولا علی مرتضیٰ نے کی ہے، جنہیں لعاب دہن نبوت، جنہیں لعاب دہن نبوت، جن کے منہ میں مصطفیٰ عطا فرمائے، جنہیں شیر خدا جو ولایت کے تاجدار ہیں وہ اپنے دہن کا لعاب عطا فرمائے۔ یہ فصاحت و بلاغت کے دریا، یہ چشمے عبد القادر کے ایسے پھوٹے کہ علماء بھی آپ کی مجلس میں آتے ہیں، تو پھر کیسے آتے ہیں؟ 51 سال کی عمر میں غوث اعظم نے مجلس واعظ کا آغاز فرمایا۔ بس آخری میں 10 منٹ میں بات ختم کرنی چاہوں گا۔ 51 سال آپ نے مجلس واعظ کا آغاز فرمایا، ابتدا فرمائی۔ حضرت ذی وقار ذرا غور سے سماعت فرمائے، 70,000 کا مجمع ہے۔ کتنا؟ آپ تو 70 بھی نہیں ہوں گے نا جی، 70,000 کا مجمع ہے، غوث اعظم کی مجلس واعظ ہے۔ فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، آپ کی آواز کی روحانی طاقت کا یہ عالم تھا۔ اس روحانی مجلس میں جو پہلا جس طرح آواز سنتا ہے، آخری بھی اسی طرح آواز سنتا ہے۔ یہ سپیکر نہیں تھے، یہ ساؤنڈ بھی نہیں تھے۔ آج تو ساؤنڈ کے سہارے سے نعت خان مختلف نعتیں سناتا ہے۔ نعت کیا سناتا ہے؟ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یہ شبیر شاہ حافظ آبادی صاحب نے کہا تھا مذہبی مجرا ہے۔ شبیر شاہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا، آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ مذہبی مجرا ہے۔ جو اپنے مصطفیٰ کی سنت کا قاتل ہو اس سے نعت سنی جائے کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ جناب غوث اعظم کی مجلس واعظ ہے۔ حضرات گرامی، مسند درس و تدریس، غوث اعظم امام بھی ہیں، غوث اعظم مصلی پر امام بھی ہیں، غوث اعظم منبر پر خطیب بھی ہیں، غوث اعظم اپنی درسگاہ کے مدرس بھی ہے، غوث اعظم محدث بھی ہے، غوث اعظم مفسر بھی ہے، غوث اعظم فقیہ بھی ہے۔ پیر کے لیے یہ ساری عظمتیں ہوں تو پھر غوث اعظم بنتا ہے۔ حضرت ذی وقار، آخری میں گزارشات پیش کروں گا کیونکہ آپ کی محبت میں تو میں غرق ہوں، غوث اعظم کی محبت میں، اور آپ بھی یقیناً محبت غوث اعظم میں بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کا جذبہ بتا رہا ہے۔ آپ کے چہرے پہ جو حشاش بشاش تر و تازگی ہے، بہار ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کھاتے بھی غوث اعظم کا لنگر ہے، پیتے بھی غوث اعظم کا لنگر ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے ساری کائنات کی دولت میرے ہاتھ پہ رکھ دے، یہ 11ویں شریف لنگر غوثیہ کرنے والے
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کیسے ہو رہا ہے؟ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے کائنات کے خزانوں کی ساری دولت میرے ہاتھ میں رکھ دے، میں تمام بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لٹا دوں گا۔ یہ ہے لنگر غوثیہ، یہ ہے 11ویں شریف۔ بھوکے آتے ہیں، پیٹ بھر کے جاتے ہیں۔ غوث اعظم کا لنگر جاری ہے۔ 70 ہزار کا مجمع ہے۔ آنے والے انبیاء بھی ہیں، آنے والے اور اولیاء بھی ہیں۔ جہاں جہاں بھی آواز جاتی ہے سنتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، صبح و فجر کی نماز پڑھ کے مسند تدریس پر خود تشریف فرما ہوتے ہیں اور آنے والے کو میرے مصطفیٰ کا دین پڑھاتے ہیں۔ اصل کرامت یہ کرامت نہیں کہ کوئی ہوا میں اڑنا شروع کر دے، یہ کرامت نہیں۔ اڑتی تو مکھی بھی ہے، تو کیا مکھی کو ولی کہیں گے؟ جنی وڈی مکھی بہتا اڑے اونی بہتی ولی کیوں؟ اڑنا تو کوئی ولایت، اڑتی تو چمگادڑ بھی ہے۔ بھائی دریا کے یا نہروں کے پانی پہ تیرنا ولایت ہے؟ ارے تیرتے تو مینک بھی ہے، تیرتے تو کچھڑے بھی ہے۔ یہ ولایت کا کمال نہیں ہے۔ ولایت کا کمال یہ ہے میرے مصطفیٰ کے دین کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ غوث اعظم نہ ہوتے یہ مساجد میں رونق نہ ہوتی۔ فتنے کا زمانہ تھا، فساد کا زمانہ تھا، دین میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے، مجادلے مناظرے شروع ہو گئے۔ غوث اعظم نہ ہوتے یہ مدارس نہ ہوتے، غوث اعظم نہ ہوتے یہ اذانیں، یہ نمازوں کی برکتیں نہ ہوتی۔ حضرت ذی وقار جناب غوث اعظم مسند تدریس پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کا دین پڑھاتے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، کسی نے پوچھا یہ قطبیت کا مقام کیسے ملا؟ ارشاد فرمایا درست العلم، درست العلم، علم دین مصطفیٰ کی برکت دیکھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو انجینئر بنایا، آپ نے بیٹوں کو ڈاکٹر بنایا، آپ نے انہیں بینکنگ سکھائی، آپ نے انہیں کامرس پڑھائی، آپ نے کیمسٹری، فزکس، بایو اور میتھ پڑھایا، مگر کب دین پڑھایا؟ صبح بھی سکولوں میں کیمسٹری، فزکس، میتھ پڑھایا، شام کو اکیڈمیوں میں پھر وہی رپیٹ کروایا۔ دین مصطفیٰ کب پڑھایا؟ آپ نے کب تربیت کا آغاز کیا اپنی اولاد میں سے؟ وہ سیدنا غوث اعظم کی امی جان قربان جائیں اس ماں کے قدموں کی دھول پر اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، اشک بہار آنکھیں ہیں، فرمایا بیٹا سن، شاید قیامت میں ملاقات ہو لیکن کبھی زندگی میں زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات پیش کروں، یہ پہلے بات پوری سن لے۔ آپ نے فرمایا درست العلم، علم دین پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے حتی صرت و قطباً میں کتب کے درجے پر جا پہنچا۔ یہ قطبیت کا مقام دین مصطفیٰ کی برکت ہے۔ کیمسٹری پڑھا لے ولی بن جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس کے ایمان پہ کوئی نہ کوئی ایسا سائنسی ڈاکہ پڑ جائے کہ ایمان سے ہی سینہ خالی ہو جائے۔ علم مصطفیٰ، علم دین مصطفیٰ، غوث اعظم کی بارگاہ میں اس وقت کے محدث ابن جوزی آئے۔ ابن جوزی حدیث کے بہت پہاڑ محدث ہیں، مگر یہ کب یہ اولیاء امت کے خلاف لکھتے تھے کتابیں، ان کی تحریریں امت کے اولیاء کے خلاف تھی۔ تلبیس ابلیس انہوں نے لکھی تھی پہلے، مختلف اس میں ایسی عجیب عجیب باتیں جو ایمان کے لیے خطرہ تھی۔ یہ چلے آئے کہ چلے غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے، دیکھیں یہ کیسا غوث ہے، یہ کیا پڑھاتے ہیں، ان کے پاس علم کیا ہے۔ علم جناب غوث اعظم کی بارگاہ میں ابن جوزی، محدث ابن جوزی، علماء جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے محدث ابن جوزی۔ اس وقت یہ قلم نہیں تھے، کانے کی قلم تھی، کانے کی سیاہی سے لکھتے تھے۔ اپنے وصال کے وقت نا اپنے شاگردوں سے، ہزاروں شاگرد تھے، ہزاروں،
شاگرد سے کہا جب میری موت واقع ہو جائے ذرا عقیدت دیکھے، یہ عقیدت کب پیدا ہوئی؟ جب بارگاہ غوثیت میں آئے، جب نگاہ غوث الورا میں آئے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی کروڑوں کی تقدیر۔ یہ تقدیر کب بدلی؟ وصیت کی اپنے شاگردوں سے، جب میری موت واقع ہو جائے یہ قلم وہ سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے، ان کی سیاہی کھرچ لینا، ان کی سیاہی کھرچ لینا، اور جس پانی سے مجھے غسل دیا جائے اس میں مکس کر کے ملا لینا، چونکہ میں نے اس قلم سے میرے مصطفیٰ کی حدیث لکھی ہے، یہ میرے لیے پانی غسل کا یہ میرے مصطفیٰ کی شفاعت عطا فرما دے گا۔ حضور کی شفاعت، زبانیں آپ کی اور آپ کے کان سنے ذکر مصطفیٰ، کیوں جی آپ کی زبان ذکر مصطفیٰ کرے، ذکر غوث الورا سنے، کیا ہمارے کان ہماری زبانیں رب کی بارگاہ میں گواہی نہیں دیں گی یا رسول اللہ یہ آپ کا ذکر کرنے والا امتی ہے حشر کے میدان میں؟ اللہ اکبر۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں محدث ابن جوزی اور ان کے ساتھ بطور گواہ خطیب بغدادی، بغداد کے بہت بڑے خطیب آئے، بیٹھ گئے۔ جناب غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک آیت کی تلاوت کی گئی، یہ بس آخری باتیں دو چار سنیں اور پھر اجازت ہے۔ جب جناب غوث اعظم کی بارگاہ میں دونوں بیٹھے ہیں نا سر جھکائے، تو ایک آیت کی تلاوت ہوئی، آپ نے اس کی قرآن کریم کی ایک تفسیر پیش فرمائی، پھر دوسری فرمائی، پھر تیسری فرمائی، پھر چوتھی فرمائی، پھر پانچویں فرمائی۔ محدث ابن جوزی خطیب بغدادی کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہتے ہیں ہاں یہ بھی مجھے علم ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں، یہ بھی میں نے پڑھ رکھی ہے، یہ تفسیر بھی ہے، یہ تفسیر بھی ہے۔ غوث اعظم محبوب سبحانی نے 11 تفسیریں فرمائی، تب تک آنکھ سے آنکھ ملاتے رہے۔ آپ نے 12ویں تفسیر فرمائی، آنکھ ملائی، سر ہلایا، 13ویں تفسیر فرمائی، 14ویں فرمائی، 15ویں فرمائی، 16ویں فرمائی، حتیٰ کہ غوث اعظم نے 40 تفسیریں فرمائی ایک آیت کی۔ آیت ایک ہے، لاؤ ایسا پیر دکھاؤ، لاؤ ایسا پیر دکھاؤ۔ ارے آستانوں کی کمائیاں کھاتے ہو غوث اعظم کے نام کی، اور غوث اعظم کی تعلیمات تو سنو۔ غوث اعظم ہے کیا؟ غوثیت کا مرتبہ اور مقام اور منصب کیا ہے؟ درست العلم کس پیر میں ہے کہ اس نے میرے مصطفیٰ کے دین کو پڑھا اور پر اپنے بچوں کو پڑھایا ہو؟ ایسے پیر ملیں گے؟ اور پھر میرے غوث اعظم نے فرمایا یہ تو تھی قول، قول کہتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ، یہ تھی قول۔ اب ہم چلیں گے حال کی طرف۔ جب یہ آپ نے فرمایا نا اور دیکھا مجمع کی طرف، محدث ابن جوزی کی طرف دیکھا، نگاہ غوث الورا محدث ابن جوزی بھی پڑی، محدث ابن جوزی نے کھڑے ہو کے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور غوث اعظم کے قدموں میں آ کے چمٹ گئے۔ تب پتہ چلتا ہے بڑے بڑے علماء جب اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں آتے ہیں یوں ان کی کایا پلٹ جاتی ہے، یوں ان کی تقدیریں۔ معمولات غوث الورا میں عبادات میں اگر جائیں تو آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ 91 سال کی عمر مبارک میں وصال ہے آپ کا، کتنی؟ 561 ہجری 11 ربیع الثانی آپ کا وصال مبارک ہے۔ 91 برس شیخ عبد القادر جیلانی باوضو رہے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ کی طرف پشت نہیں فرمائی۔ غوث اعظم نے ہر رات 2000 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ 15 سال آپ نے عشاء کے بعد فجر تک قرآن کریم مکمل ختم فرمایا ہے۔ لاؤ ایسے پیر طریقت، لاؤ ایسے غوثیت ماب کے نقش قدم پہ چلنے والے، وہ آستانوں والے، وہ نذرانوں والے، وہ مریدوں کو گھیرنے والے، لائیں دکھائیں۔ کہاں ہے
ایسے پیر، یہ ہے پیران پیر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی معمولات میں آپ کے بدن سے خوشبو آتی ہے، آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے بدن کا آپ کا بدن حصہ ہے۔ بریلی کے تاجدار کا آخری شعر پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کیا آپ نے خوب فرمایا، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنے مجاہدے، 40 سال عشاء کی نماز کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا غلاف تھا میں دیوار سے چمٹے ہوئے شیخ سعدی لکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں پسند نہ آئے، قبول نہ ہو اور محبوب نہ ہو، قیامت کے دن مجھے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نابینا کر کے اٹھانا۔ اتنی عاجزی ہے، کیوں جی؟ کون غوث اعظم ہے؟ علامہ فیض احمد اویسی شارح ہدایت بخشش اور مفسر قرآن کریم روح البیان تفسیر لکھی آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے مختلف کتابوں میں، جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دی حج کے بعد بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا نانا جان کے حضور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میری روح آتی تھی نائب بن کر اور آ کے زمین بوسی کرتی تھی، اب یا رسول اللہ میں خود حاضر ہوں، بارگاہ مصطفیٰ کریم سے دونوں ہاتھ عطا ہوئے، میرے کریم آقا کے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے چوما، سینے سے لگایا اور پھر اپنے سر پہ رکھا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت ہے لاڈلے بیٹے سے۔ آپ بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر، غلاف کعبہ سے چمٹ کر، لپٹ کر کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے رب کعبہ اگر میری عبادات، اگر میرے قیام رکوع سجدے تیری بارگاہ میں قبول نہ آئے تو مجھے قیامت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں شرمسار نہ کرنا، نابینا کر دینا۔ یہ ہے غوث اعظم، اللہ کریم نے وہ مقام و مرتبہ بخشا۔ آپ فرماتے ہیں میرا مرید مجھ سے جتنی عقیدت رکھے گا میں اس کے اتنا ہی قریب ہوں گا، اور پھر اعلان فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، خوف نہ کر۔ وہ غوثیت ماب، وہ غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی ہے۔ ہندوستان میں باقی تمام سلاسل میں فیضان غوث اعظم ہے، تمام سلاسل میں، مگر اولیاء چشت میں سب سے زیادہ ہے۔ ہندوستان میں کس کا فیض ہے؟ اولیاء چشت، حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی معین الدین چشت کے بادشاہ ہے، آپ کا فیضان ہے نا۔ ایک 90 سال کی عمر ہے غوث اعظم کی،
جناب خواجہ معین الدین بغداد معلیٰ پہنچے، غوث اعظم کی بارگاہ میں. آپ کی عمر ہے 22 سال. کتنی عمر ہے؟ غوث اعظم کی عمر کتنی ہے؟ 90 سال. 5 ماہ بارگاہ غوثیت میں رہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے شیخ عثمان ہارونی کے پاس اور وہاں سے خرقہ خلافت پہنو اور پھر جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کیا ہے. خواجہ معین الدین ہندل ولی بغداد معلیٰ سے نکلے. راستہ ہے غزنی افغانستان کا، خراسان کے پہاڑوں میں آپ کا پڑاؤ ہے. غوث اعظم نے اعلان فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ. اللہ نے حجابات اٹھا دیے، یہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. حضرت خواجہ ہندل ولی غریب نواز معین الدین نے اپنا سر جھکایا، تمام اولیاء نے گردنیں جھکائی اور عرض کیا لا بل علی عینی وراسی. عرض کیا آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے. زبان غوث اعظم سے نکلا واہ واہ واہ. غیاث الدین کا بیٹا حضرت خواجہ معین الدین کے والد کا نام ہے. غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے گیا، سبقت لے گیا گردن جھکانے میں. جاؤ ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کی ہے. خوش نصیب ہے آپ. خواجہ اجمیری وہاں سے چلے لاہور آئے. کہاں آئے؟ داتا کے مزار پر آئے. آج بھی حجرہ اعتکاف موجود ہے. پھر 40 دن یہاں فیض آپ نے سینوں میں بھرا اور پھر جاتے ہوئے کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملا رہنما. اللہ حاضری قبول فرمائے.